اگلے مہمان عالم نبیل فاضل جلیل جناب پروفیسر مفتی عبدالعزیز باروی صاحب انہوں نے میک حوالے کرن تو پہلے ایک زوردار نعرہ سناؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، سوہنے کی آمد، پیارے کی آمد، تاجدار ختم نبوت. دعاتوں کو لہرا کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. سارے احباب ذوق اور شوق محبت دنال دروشی پڑھو چا اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابہ. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجه البررة التقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وعطرته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ دی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم دے دربار گہربار دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد انتہائی واجب تعظیم محترم سامعین، اج دا یہ سونا پروگرام جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑا کہ محمد شاہ جہان صاحب اور انہاں دے جملہ معاونین نے اور بانیان نے انتہائی تجھ کو احتشام عقیدت اور محبت دے نال اس مقام دے منعقد کیتا ہے. دعا ہے اللہ جل مجدہ اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے. اللہ تعالیٰ جملہ شرکائے محفل کو اس بابرکت محفل دے فیض و برکات تو بھی مالا مال فرماوے. اللہ تعالیٰ ساریاں کو بد فکری، بد نظری، بد عقیدگی، بری سنگت اور برے دوستوں تو محفوظ و معمون فرما کے اچھے لوگوں دا سنگت فرماوے. آمین ثم آمین. جرن ایسیاں مبارک اور بابرکت آقا علیہ السلام دی شریعت اور دین متین دے مسائل بیان کرن دے محافل وچ جتھاں کتھیں بھی بیٹھے کرو، مل کے بیٹھے کرو، کیونکہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی
احادیث تو یہ ثابت ہے کہ کھنڈ کے بہونا یہ منافقین اور کفار دا طریقہ ہے، اور مل کے محبت نال بہونا یہ محمد عربی دے غلامہ دا طریقہ ہے۔ اتنا ٹائم نہیں کیونکہ میں موضوع بھی بیان کرنا ہے، ورنہ ہی دوتے کافی کچھ بیان کریں دا، کیونکہ جیرے میلاد شریف دی محفلی چ لوگ ٹور آندے وہ محبت والے لوگ ہوں گے، ضدی لوگ نہیں ہوں دے، انہاں دے دل وچ پیار ہے، آقا دی محبت اور عشق ہے، جنہاں لوگاں دے نال دل باندھن انہاں دے نال بھی پیار ہے۔ ہن جڑے وکھرے ہو، دلاں وچ بغض رکھ دے ہو، کوڑ رکھ دے ہو، بے شک انہاں کو چھٹی ہے، وہ مزید سائڈ تے تھی ونجن، جڑے محبت والے ذرا مزید مل کے بہت زور دا کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ جل مجدو نے اپنی لا ریب اور لا شکا کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ترے جماعتاں اور گروہوں دا تذکرہ فرمائے۔ پہلی او جماعت جری مخلصین اور مومنین دی جماعت ہے، جنہاں نے تن من دھن سب کچھ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مقدس ذات وار دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے انہوں دا ذکر خیر فرمائے ہے، آخر تے فرمائے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جرے مومنین متقین پرہیزگار صالحین نے اے لوگ اپنے رب دے طرفوں ہدایت ہوتے نے، اور اے ہی لوگ کامیاب اور کامران نے۔ بے مقام دے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ مومن او ہوندے نے جلے اللہ دا ذکر کیتا ونجے انہاں دا ایمان پکا تھی لے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اللہ دا ذکر کیتا ونجے واجلت قلوبهم دل دردن، اللہ دی پاک کتاب دے کتاباں پڑھیاں آیاتاں پڑھیاں ونجے ایمان خراب نہیں تھی دا، سینہ گھٹی دا نہیں، طبیعت تے مزاج تے بھیڑا اثر نہیں ہوندا، بلکہ اللہ دی کتاب دی آیات پڑھیاں ونجن مومنین دا ایمان ود دے مزید پکا تھی دے۔ پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے نہ مخلصین اور مومنین دا ذکر خیر فرمائے، انہاں تو بعد اللہ جل شان نے پکے کافران دا ذکر کیتا ہے کہ جرے توحید رسالت انہاں تمام تر چیزاں دے منکرین نے، قیامت بے صدت بعد موت یوم حشر و نشر دے منکرین نے، جرے ہر شے تو صاف نے، پکے تے کھرے کافر، انہیں دوہاں جماعتاں دی پہچان کوئی مشکل نہیں، کیونکہ ایک خالص مومن ہے بھی پکا کافر ہے، مومن مومن ہوں دے، کافر کافر ہوں دے، انہاں دے درمیان ڈیفرنٹ اور فرق کرنے دی کوئی لمبی چوڑی تحقیق دی لوڑ نہیں ہوندی، انہاں دے چہرے تے نظر پوے پتہ چل ویندے اے مومن ہے اور اے منافق کافر ہے۔ تیسری جماعت جری انتہائی خطرناک، جنہیں روز ازل تو اسلام اور اہل اسلام کو بڑا دکھ پہنچائے، اسلام کو جنہیں بڑا نقصان لیتا ہے، وہ ہے جماعت منافقین دی۔ منافقین انہاں کو آدھیں جرے وچو بائے اتو بائے، جو کوئی جھومر یاد ہے، ہر ڈیرے تے جھومر لئی آیا، ہر کہیں کو منائی آیا، ہر کہیں دے نال رلا آیا، جیرے پاسو چڑھدا پاسا ڈٹھا، اون پاسے دھڑک مار کے ول کھڑا، اے جماعت منافقین دی۔ انہاں دا باطن بھی ہے، انہاں دا ظاہر بھی ہے، بظاہر کلمہ اسلام دا ہو سی، بباطن خیر خائی کفر دی ہو سی۔ اے جماعت منافقین دی جرے دھوکھا دے من واسطے زبان تا اسلام علی استعمال کرنا لیکن کردار کفر علی لکھنا۔ اللہ جل مجد نے انہاں دے متعلق ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اے گندی جماعت، اے گندہ گروہ جرا حلال حرام کو رلا ملا کے رکھ دے، حق اور باطل دے درمیان تمیز نہیں کریں دا، ساریاں کو راضی کرنے دی کوشش کریں دے۔ اللہ جل مجد نے ارشاد فرمایا
اے جہنم دے تلویں درجے دے وچ ہوسی تے فلن تجد لہم نصیرا تے انہاں دا اے حبیب تساں کوئی مددگار بھی نہ پیسو کیونکہ مددگار ہوندے مومناں دا اللہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون اللہ جل مجدہ نے فرمایا مومناں دا مددگار اللہ مومنہ دا مددگار اللہ دا رسول مومنہ دا مددگار او مومن جرے نمازاں پڑھ دن زکاتاں دے دن تے پیارے حبیب علیہ السلام دی آل اصحاب اولیاء کاملین تمام سلف صالحین متقی پرہیزگار نیکوکار اے سارے مومنین دے کیا نے مددگار نے تے اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا جن قیامت دی نبھار ہو سی اے جہنم دے تلویں طبقے دے اندر پیندے دے اندر تل دے ہوتے سڑ دے پے حسن مردے پے حسن پکریں دے پے حسن سڑے دے پے حسن رب لمزل دے طرفوں انہاں دا کوئی مددگار نہ ہو سی نہ اللہ انہاں دی مدد کرے سی نہ اللہ دا رسول مدد کرے سی نہ پیارے حبیب دے یار مدد کرے سن نہ پاک نبی دی پاک آل انہاں دی مدد کرے سی نہ امت اولیاء کاملین مدد کرے سن انہاں دا کیرہا جرم یوہا انہاں حلال حرام کو رلا ملا کے رکھے حق اور باطل کو ملا جلا کے رکھے اسے گلو رب نے فرمایا پکے مومن وہ بڑے فائدے دے وچ پکے کافر اے الگ تھلاکی اے بھی جانوی نے پر سب تو خطرناک منافق ہے جرا ہر پاسے دھروکڑی مارے اسا نے انہاں دا عذاب مقرر کیتے اے جہنم دے تلوے دے وچ ہوسن کوئی نہیں سمجھ آندی بھائی منہ جیتا بیٹھے ہو مجمع دے اندر مختلف مجمع لوگ ہوندے کوئی ہوندے تقریر سنا نہ لے کوئی ہوندے جتیاں چاونا پریشان دی گئے یہ مختلف ویرائٹیاں دے لوگ آتے کوئی گھروں پیرو رانے آتے وہ بھی ادب کنویں دے پائے ہو یہ آقا دی محفل دا تھوکو ادب ہے آکے کوئی نہ با پیرو رانے میں دے پائے ہیں آج جو شاہ جہان صاحب ہوندہ فلک شیر ہوندہ تے ساری نہ برادری دا ملا دے بابت خیر نال جیری جتی فیٹا سی پاتی آسا ایک نہیں چنگے ماں پیو دے پتر ہو سکدے جے کو اپنے دے شاہ کے چوبرہ میں باقی دا بولو اے چنگے ماں پیو دے پتر ہو سکدے نہیں جنہ کو پیو حرام کھوایا ہوئے ماں حرام پلایا ہوئے او کدی جی حرام کاری تو چک سکدا نہیں کیونکہ حرامی حرام کھا کے حرام کرنی ضرور کرنی ہوندی ہے حلالی حلال کھا کے محمد عربی دن وفاداری ضرور کرنی ہوندی ہے ایک کوئی چنگا کام نہیں مسلمانہ دا مجمع ہوئے کہیں دی جتی چاہ گندہ اوہ میاں بٹھنیا کان پوچھ دیکھ جتی تا کتے چاہیں دے ہوندن بزرگو تے سلی دے رکھ دن پاوے تلے جتی دے رکھ دن کیونکہ کتی دے پتر جتیاں چاہ ویندن اوہ تو تا بندہ ہے تو تا مومن ہے تو تا مسلمان ہے مومنہ دے مجمع دے بھی چاہے بیٹھے ہیں اے مسلمان کو حرکت ٹھان دی نہیں چنگے ماں پیو دی تربیت اے ہوں دیئے پتر کہیں دی چیز لک دی ہوئے تے بھامے کک دی ہوئے تے دی ایسا تربیت پہ کرنے ہیں تے کو رجا کے گھروں پٹھے سے کدہیں کہیں دی چیز کو ہاتھ نہیں لاونا کوئی نہیں سمجھ آن دی بھائی تے وقت مجمع دے انہوں کچھ لوگ کندھا لگے کھڑے ہوں دن کوئی کھالے تھے کوئی بیٹھک تھے کوئی دیگاں تھے کوئی سڑک تھے کوئی کہیں جا دوتے کیوں مجمع دے وچ بھی موبائل موجود ہیں تے باہر ہوئی موبائل موجود ہیں بس جوں آخر دعوانا تھائیے تے جوں ہی جناب والا شاعر نے نات خان نے آخری بند تے ڈوڑا پڑے انہوں موبائل آن تھائے آؤ بھی تو صحاب نے مجمع دے ہون مسلمانہ دی کھیل ختم تھی گئی ہے کیونکہ تو سا تا پڑھنا ہلوسی تو سا وے تھال تے پاتریاں صاحب کرنا لے ہون آونیو لہذا مجھے نہ تھائے کرو انہا لوسیاں تو سڑکاں تے بہڑا لیا تو ان تو تے گھمڑ پھرن لے تو مجھے نہ تھائے کرو او لوگ محمد عربی دے میلاد دے لنگر کھامر دے مستحق کھاندن جرے میلاد ہی کھاندن عزت نہ روٹی بھی کھاندن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری وہی لوگ عزت قابل نے جیرے مجمع دے وچ آ کے پیارے حبیب دا ذکر بھی سن دن آپ دی شریعت دی گل بات بھی سن دن تے عزت نال کھانا بھی کھان دن اوہی میں بعد اوقات بندے آسن جو میں بکھا دانت بندر دوتے آندے نظام بھی خراب کرے سن مجمع دا رنگ بھی ترولے سن رنگ وچ بھانگی پے سن کنوں تھال بھکے سن کنوں خدا دے رزق دی بھی ادبی کرے سن اوہی میں آئے لوگ چنگے کوئی نہیں
اے لوگ بکھے گھر دے ہوندے نہیں رجے گھر دے ہوئے ہوندے جڑے آ کے ادب دے نال پیارے حبیب دا میلاد سن دین اے کوئی گھروں بکھے نہیں ہوندے اے کوئی گھروں جناب لئی واسطے نہیں آندے اے تاں آندن آقا دا میلاد سنن اگو جڑا میلاد پڑھائی پیا ہوندے اوندے ذہن نہیں چوندے ساڈا آقا عظیم ہے جڑا آقا دا ذکر سنن دا پے او بھی عظیم سبحان اللہ سبحان اللہ اون دی تکریم واسطے اون دی میزبانی واسطے انہاں نے لنگر دا اہتمام کرنا ہوندے تے او کمپنی جڑی انتوں تے پھر دیے او کدی بھی مسلماناں دی خیر خواہ ہو سکدی مونجے تھی گئے ہو محبت نال بولو جو سبحان اللہ سبحان اللہ آقا علیہ السلام ہن مدینہ طیبہ آلے پاسے ہجرت کر کے ویندے پن یار غار تاجدار صداقت خلیفہ بلا فاصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہی مدینہ طیبہ پہنچے مدینہ طیبہ دے اندر شہر دے وچ یسرب مول مشہورہ ایک منافق اور علاقے دا سردار جندا نام ہے عبداللہ بن ابی تھال دے وچ تاج لگا پے ان دی تاج پوشی ہونی ہے سارے شہراں دا کنٹرول ان دے ہاتھ وچ آونے جنا سونا ہی راجے قد کاٹ بھی ہے پر اتو دا سونا ہے وچوں بہوں کوڑا ہے نا عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ہے آقا علیہ السلام دے بارے میں شور مچائے کہ سرکار آ گئے ہیں دلدار آ گئے ہیں آمنہ کے لال آ گئے ہیں صدیق اکبر کے مرشد اعظم آ گئے ہیں فاروق اعظم کے پیر آ گئے ہیں جناب عثمان و علی کے رہنما آ گئے ہیں کائنات کے رہبر مقتدا و پیشوا آ گئے ہیں ان نعرے پہ لگ دیں بس جوں منافق سنے این تری ٹھون دال نہیں گلدی خاک اچ تاج مل گئے سارا پروگرام خاک اچ مل گئے کہ ہن میری سرداری باقی نہیں رہی ہن ایتھا میری گل دال نہیں گلدی ہن میری کہ مننی نہیں جرلے ڈٹھس شہر تو میں دے پریشان تھی گئے ہو اساں پیو ڈاڑے تو چاہیے بیانے ساجا سات پشتا تو خدمات نے پتہ نہیں محمد عربی کی نو آ گئے ایک کیا ہونا کہ گل کھلے سی پتہ نہیں ساڈا کھ بچدا تے کہ نہیں بچدا سارے لوگ تو بیعت پہ کریں نہیں دو سارے لوگ معاملات پہ کریں نہیں دو سارے لوگ بیعت پہ کریں نہیں دو سارے مرید پہ بن دے نہیں دو سارے جھکا پہ کریں نہیں دے لہذا اے جھاجر لے مقام آوے اولے منافق کھل کے سامنے آ دے اپنے اندر دا گند ظاہر کریں دے انہیں جلے ڈٹھے میری دال نہیں گلدی اس نے اسلام اہل اسلام سرکار دے یار جان نثار پیروکار آقا دے مشن دے خلاف اور زہر گھولنا شروع کر دیتا رب تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے حبیب مونچھا نہیں تھی منا اے حبیب تسا پریشان نہیں تھی منا تسا قدم اٹھائی رکھو تسا یارہ کو نال لئی رکھو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار اسا انہاں کو جہنم دے تلوے پینڈے دے چھٹ کے تباہ و برباد کر کے نسا دے سوں جو محمد عربی کا وفادار ہے وہ کل بھی عزت میں تھا آج بھی عزت میں ہے قیامت کے دن بھی عزت میں ہوگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سمجھ آئیے کہ کوئی نہ تجیرہ ہوئے محمد عربی دا غدار اوہ اتھا بھی ذلیل اگھا بھی ذلیل حشری کی ذلیل ہون عبداللہ بن ابی کہ ملے یہودیاں کو آکھے تو ساتھ جان دیو یار این شہر کی خدمات سالین اساں سات پوچھتا تو ساجا خدمات نے اساں بڑے پڑھے لکھے اساں بڑے تاجر اساں بڑے دانشور اساں علم دی خیرات رے منالے علم دی خیرات رے منالے اساں ساریاں کو کٹھا کرانا لے اے محمد عربی آگئن انہاں نے آکے ہر سے وانڈ پاری دیے آقا نے فرمایا اے طریقہ منافقہ دا ساریاں کو جلہ مارنا حلال حرام کو کٹھا کرنا کافران مسلمانوں کو کٹھا ملا دیونا ہر کہیں کو ہکی جاتے کٹھا کرنا اے کام منافقہ دا ہر کہیں کو اپنے تھان تے کھانا اے طریقہ محمد عربی دا کوئی نہیں سمجھ آئی سرکار میں تیرے سات پشتان دی خدمت خاک جن دی ہک پشت دی خدمت کوئی نہیں میرے نال لگ گئے ان دا رب شان بنا چھوڑے ہمیں 10 پشتان تو کیوں نہ خدمت کریں دا پیا ہوئے لیکن میرا تیرا غدار بنے میں مصطفیٰ کریم تو منہ موڑس او اتنا بھی ذلیل راسی دے اتنا بھی یہ بہاراں گزر دیا ہے غضبہ مریسی دا موقع ہے حضور علیہ السلام اپنے کمپینین محمد اپنے صحابہ کرام دنار چلن مریسی آلے پاسے ہون اے مجمع آقا دے یار آقا دے سپاہی آقا دے فوجی فتح کر کے صحابہ کرام آنے پہن مدینہ طیبہ تو بہرے سرکار ہمیں تھوڑی دیر واسطے آرام کرو سارے نے پڑھاؤ کیتا ہے آقا علیہ السلام ایک جگہ خیمہ لے کہیں صحابی بھائی جگہ تلے بھائی جگہ تلے بھائی جگہ تلے
کیونکہ بزرگاں دے نال چلن دا طریقہ ہی ہوئے اے نہیں کہ ہر ویلے نیڑے رہو اگر جگہ کھلی ہے وقت پڑھاؤ کرنا ہے وقت بندہ ہر اپنا مزاج دے مطابق رہائش بناوے سرکار علیہ السلام دے صحابہ کرام بھی ایویں دور دور نیڑے پرے رہائش راگی دیاں آقا علیہ السلام تشریف فرمانے ایویں تھوڑی دیر گزریے اٹھائے اندھار آنا تے اندھ سرخ اندھیری میرے آقا علیہ السلام دا طریقہ جن بدل اٹھے نا ہوا تیز چلے ہا اندھ تے آنا آوے ہا سرخ اندھاریاں چلے نا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراں تیزی دے نال مسجد وچ ویندے ہیں اللہ دی بارگاہ وچ پناہ منگدے ہیں اے مالک مولا اے بدل بھیج کے اندھاریاں بھیج کے سب کا قوم تباہ ہیں اے اللہ اپنے مہربانی دے نال میری امت دی حفاظت فرما انہاں دی اے امتی دیکھ تیرے پیارے حبیب علیہ السلام تھوڑی جی ہوا گھلے تیرے واسطے خیر منگدے ہیں تھوڑے جا بدل اٹھے تیرے واسطے خیر منگدے ہیں اندھاری چلے تیرے واسطے خیر منگدے ہیں تو کلمہ پڑھ کے اپنے واسطے خیر کیوں نہیں منگدا سونی نبی دے دین واسطے خیر کیوں نہیں منگدا آقا دی سنت اور طریقے دا دشمن کیوں پیا بن دے آقا علیہ السلام دی سیرت دا مخالف کیوں پیا بن دے آقا دے دین دا مذاق کیوں پیا اڑے دے میں کہیں عیسائی کو نہیں ڈٹھا کہیں داڑھی دا مذاق اڑایا ہوئے میں کہیں یہودی کو نہیں ڈٹھا کریں پٹکے دا مذاق اڑایا ہوئے بظاہر کلمہ بھی پڑھ دن ٹکے دے بندے حسن جے کوئی بالکل تہذیب کوئی نہیں گھارے قطرے دی قدر کوئی نہیں وہ بھی سرکار علیہ السلام دی سنت دا مذاق اڑے سی وہ کملہ نہ بن اے وال تا علامات مولانا دے چہرے تو تے کھڑن اگرچہ چہرہ مولوی دے سنت مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی اے سر دے تے دستار ہوئے چہرے دے تے سنت دی بہار ہوئے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جتنے تک تھوڑے سراں دے تے دستار راسن تھوڑی عزت برقرار راسی کوئی نہیں سمجھے علاقے چ مسئلہ بن ونجے نا رولا تے چار ون کے وڈیرے کٹھے تھی باویں تے کوئی نہ منے آدمی میں بڑا بے حیا ہے چار داڑیاں رل بیٹھیاں ای گال ہی نہیں منی سارے پٹکے رل بیٹھے کیا مطلب صاحب تاج سنت دی بہار والے صاحب دستار لوگ مل بیٹھے ہن کی میں آکسو چار داڑیاں رلیاں بیٹھے چار پٹکے رلے بیٹھے سر تے ہاتھ مارے سر تے کاشے کونی چہرے تے ہاتھ مارے چہرے تے کاشے کونی اور یاد رکھ پٹکا اور داڑھی کسے مولوی دی سنت نہیں کسے پیر دی سنت نہیں کسے فقیر دی سنت نہیں اے زہرا دے بابے دی سنت ہے صحابہ کرام دی سیرت پڑھ کے دیکھ کہیں دے پانچ دا وال نے کہیں دے چند ہک تیلے داڑھی مبارک دے لیکن انہوں نے ساری زندگی کٹوائے بھی نہیں تے منڈائے بھی نہیں مجھا سونا چنگے تا نہیں لگ دے ہن تا 15-20 وال اگر انہوں کو کٹا چھوڑو یا منڈا چھوڑو انہوں نے کہ کملے تھی گئے ہو چہرہ سادے سنت مصطفیٰ کریم دیئے مونجے تھی گئے ہو سنت تے بوجھ تا نہیں بیا پوندا طبیعت جن دی خراب پہ تھی دے منہ تلے رکھے باقی بولو جے کو تکلیف پہ تھی دے خدا کرے زیادہ مبتلا تھی بے سوکھا لے بولو آقا دی سنت تے عمل کرنا اے سونے نبی دے وفادار غلامہ دا طریقہ ہے آقا علیہ السلام ہر اوکے ویلے تیزی نال دوڑ کے مسجد جوان کے امت دی بھلائی دی خیر خائی بیٹھے مانگ دن آج اوہ امتی ہے کتنے مسیح تا سٹے ہے مجھے دی گئے ہو کتنی مسجد دی رکاوٹ کتنی مدرسے دے خلاف کتنی علماء دے خلاف کتنی قرآن دی تعلیم دے خلاف کتنی حدیث دی تعلیم دے خلاف ہر ویلے رکاوٹاں پاون دے مبتلا ہے اور رکاوٹاں پاون والا نس مسلماناں دے گھر جمع یا سکھاں دے گھر کہیں ہندو دی نسل ہے یا مسلماناں دے گھر جمع والا بال ہے مسلمان کریں اللہ دے گھر وچ رکاوٹ بندا نہیں ہاں او گھر بالکل ونجا دے جس گھر وچ رب دے رسول دی بے ادبی تھی وے او گھر مٹا دے جتھا رب دے رسول دی آل دی بے ادبی تھی وے او گھر ٹھوا دے جتھا نبی پاک دے صحابہ دی بے ادبی تھی وے او مسجد ایسی ہوئے مدرسہ ہوتا ہو ایسا ہوئے جتھا عشق رسول سکھایا ونجے ادب اہل بیت سکھایا ونجے تعظیم صحابہ سکھائی ونجے اکرام اہل بیت سکھایا ونجے تکریم ازواج سکھائی ونجے اللہ والیاں دی دعوت دیتی ونجے او مسجد مدرسے دی حمایت کرنی چاہیے رکاوٹ نہیں بننا چاہیے اندھاری اٹھیے بعد سر بعد سموم ڈیپلی سٹڈی کرنا لوگ جان دینے اے ہوا بدل اٹھتے ہیں ریٹ دے
بڑے بڑے قافلوں کو دبا کے رکھ دیتے ہیں جلے اے چلیے نا تیز ہوا صحابہ کرام بیٹھ کے ایک منٹ تبصرہ بیٹھے کریں یارو معلوم ہی میں تھی دے مدینہ طیبہ دوتے کہ حملہ کر دیتا ہے کیونکہ مدینہ طیبہ دوتے حملہ یہی چیز دی علامت ہے کہ کوئی اللہ دا عذاب پہ آندے انہا لوگاں دوتے کہاں کہ نہیں اجینہ بن حسین اجینہ ہی کافر ہے آقا علیہ السلام دن علیہ دا معاہدہ ہے آج ان دی ڈیٹ ختم تھی گئی ہے ہو سکتے ایسا بہر ہیں سرکار علیہ السلام مدینہ طیبہ تو بہرین ہو سکتے آج مدینہ طیبہ دوتے حملہ کیتا ہوئے مدینہ دے بیبیاں مدینہ دے بالاں مدینہ دے ضعیفاں دے بڑھڑیاں کو شہدوں تکلیف دیتی ہوئے تے اللہ دا قہر جوش تے غضب دی چاہیا ہوئے میرے آقا علیہ السلام سن کے فرمایا میرے صحابہ مدینے تے کوئی حملہ کر سکدا اچھا بول مدینہ طیبہ تے کوئی حملہ کر سکدا سونا حبیب کی میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میں تے میرے یار مدینہ تو بہروں دن مدینہ طیبہ دی سکوٹی رب سنبھلیں دے آسمان تو فرشتے بھیجیں دے ہر ناکے دوتے فرشتیاں دی ٹولی موجود ہوں دیئے ہر گلی دے دروازے دوتے ہر نکر دوتے اللہ جل شان طرفوں اے نورانی الفانی معصوم مخلوق موجود ہوں دیئے جرا مدینہ طیبہ کو ہر قسم دے خطرات تو پاک رکھ دیئے مجھے نہ تھی وہ مدینہ لاوارس تا نہیں سونا مدینہ لاوارس نہیں تو وہ اندھار کیوں بھی آن دے حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک خبیث مر گئے اون دی وجہ تو یہ اندھار بھی آن دے سونا خبیث مر گئے تھے اندھار بھی آن دے سرکار فرمائے ہاں منافقان دے کئی سردار ہیں ایک سردار ہے زید بن رفا بن تابوت اے تابوت تا پتر مر گئے زید مر گئے آج اونتی وجہ تو اندھار بھی آن دے سونا کیوں آپ نے گویا کہ یہ فرمایا لوگوں اندھار ہی گلو پہ آن دے کیوں غلیظ بندے دے قدم لگ دے رہن رب تعالی ہوا گھول کے اون دے قدمہ دے نہ لگی پلیت مٹی کو اڑا کے مکہ المکرمہ مدینہ طیبہ سارے پہاڑ جا مٹیاں صاف پیا کریں دے کہ جی تو پلیت ٹپ ونجن جگہ پلیت تھی وین دیئے اللہ ہوا میں چلا کے زمین کو پاک صاف کرا کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سرکار علیہ السلام نے فرمایا مونچھا نہیں تھی منا زید بن رفا بن تابوت دا تختہ الٹ گئے بالکل چکنا چور ہو چکے جلے یہ گال سنی نا عبادہ بن سامت کمپینین محمد آقا دے غلام نے آپ بڑے جذباتی طبیعت ہیں آپ اٹھن آپ نے فرمائے وہ ایک دا خبیث مر گئے بھی یہی خبیث ودائی کتھا ہیں کہ مجھے کہہ رہا کہ عبداللہ بن عبائی او جرا دا ہی سارے شہر دے وچ اسا 7 پشتہ تو خدمتاں دے کرے ہیں کوئی نہیں سمجھ رہی اے بھی نام مراد میک اپ بڑا کریں دا سیدھا سا وڈا وڈا پر اندر دا کوڑا ویسے مٹھی زبان لیکن اندرو فیران ویسے لاش پش لیکن وچو اسلام کی تے چھرا رکھ دا حضرت رفا بن حضرت اس عبادہ بن سامت نے پوچھا کہ عبداللہ بن عبی کی تھے کہا کہو فلانی جگہ دے بیٹھے آپ ٹور دے گئے آپ نے فرمایا جگری ٹور گئی جانی مر گئی سجی باتری ٹوٹ گئی ہے وہاں کے کیویں آکے زید بن رفا بن تابوت اندہ تابوت تختہ الٹ چکے او مر گئے حرام تھی چکے وہاں کے تے کو کی میں بتائے سیدنا عبادہ بن سامت نے فرمایا تے اندھار نہیں ڈٹھا تیز ہوا نہیں ڈٹھی یہ بدبخت وقت گال کرنے بڑا تکڑا ہا یہاں کوئی پوچھ کتریاں گالی کریں دیو دم بریدہ دم کٹیاں گالی کریں دیو کیا کوئی اندھار ایک کہیں دے مرن دی علامت ہے آپ نے فرمایا بدبختہ او زمین کر کے پلیت رب ہوا گھول کے زمین پاک پیا کریں دے کیونکہ وہی دنیا تو دفاتی آویں دے بعض لوگ ٹور دن دنیا رون دیئے بعض لوگ ٹور دن رب ہوا گھول کے زمین کو پاک کر دیں دے کہ منحوسی دنیا تو نکلے زمین بھی ماتم کریں دیئے کہ میرے اندر آ گیا میرا پیٹ خراب کرے سی پہلے چہرہ خراب کی تس اسے گلو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے فرمایا جگری مر گئی یار ٹر گئی او بھی منافقاں دا سردار تو بھی سردار انشاءاللہ آن قریب تیرا تھڑی پھوگی جانا لے عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ جلے یہ گال کی تھی نا اے منافقان دا سردار بیاد ہے اے داستے کو ڈسا کہیں ہے انہاں کہ میں کو ڈسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت دے آنے پترے ہیں کیونکہ کو پتہ ہا سونے آقا علیہ السلام جو فرمیدن حق فرمیدن جو فرمیدن سچ فرمیدن
بدبخت اپنے آپ ہی چاہتا ہے دشمنی اپنی چاہتے میں بھاویں لکھا میک اپ کیتن سرکار دے حسن نال میں نہیں رل سکتا سرکار دی شخصیت نال میری شخصیت نہیں رل سکتی میری زبان سرکار دی زبان نال نہیں رل سکتی میرے آقا بڑے لجپال ہیں نبی پاک علیہ السلام دے بارے آدھا ہاں جو آنکھ دیوے تھیندہ ہوئے ہیں پر وقت بھی حرکتہ تو باز نہ ہدا پتہ بھی قانون نہ ہدا چنگے صراط مستقیم تو تیو نے حق علی رستہ آپ دے آپ ہادی بر حق مرشد اعظم رہبر مقتدا و رہنمان ہے لیکن حرکت بازی اور شیطانی ایندہ ترہ امتیاز ہے جی میں اون گال کی دیئے نا انہیں کہ اگر محمد فرمائے تو بات گال سچی ہے بات گال مون جاتی ہے بیٹھے متھے دوتے میں بٹ چاڑی بیٹھے تو صحابہ اکرام کوئی لمحے پیا ویندے کوئی ابھے پیا ویندے کوئی ڈلا کوئی ڈبھار بیا بندہ بیٹھا ہے اون دا نا بھی ہے زید پیو دا نا ہی لسیت لام سواد جاتا لسیت یہ پہ دے خیر ہے نبی دے صحابہ انتم دے بے ویندے وقت منافق صحابہ کرام کو دیکھیں نا طبیعت وٹین دی ہے طبیعت پھرڑی دی ہے کیوں انہوں نے سلطنت روم دا تختہ الٹ کے رکھے انہوں نے فارس کو فتح فرما کے رکھے انہوں نے تمام فرائنا تمام کیسر و کسرا دی کھنڈ توڑ کے رکھیے منافقین کو خطرہ لگا رہے مدائی اگر سونے نبی دے یارات صحابہ کو موقع ملا رکھنا سا کوئی نہیں اسے گلو سبق رہنے ہیں اپنی اولاداں کو نبی دے یارہ نال بنا کے نہیں رکھنی انہاں نال بغض رکھنا ہے انہاں نال دشمنی رکھنی ہے انہاں نال کینہ رکھنا ہے انہاں نال عناد رکھنا ہے لیکن آقا علیہ السلام نے صحابہ کو محبت بھی لئیے آقا نے عشق دا درس دیتا ہے ادب دا درس دیتا ہے محبت دا درس دیتا ہے الفت دا درس دیتا ہے آقا نے فرمایا جتا پیار دی لوڑ ہوئے پیار جتا تلوار دی لوڑ ہوئے تلوار کوئی نہیں سمجھے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہاں دا تختہ تراج کیتے جلے ہر شے لٹ گئی ہے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دے صحابہ کو دیکھ کے آدے کوئی خیر تا ہے کوئی اوپے پیا ویندے کوئی لمبے پیا ویندے زید بن لسیت آکے خیر ہے جنے بھجدے ودن ایک صحابیہ کہتے کو پتہ کوئی نہیں دلت ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی ڈاچی گم تھی گئی ہے تے سرکار دے صحابہ ڈاچی ودے گلے دن جلے انہاں یہ گال کی دی ہے نا این بدبخت کو موقع مل گئے اے موقع وقت قضا اچھا بولو موقع منافق قضا نہیں کریں دا آکھن لگے یار اللہ یخبرہ اللہ اللہ یخبرہ اللہ بے مکانیہا اون تو آدم کو رب سے ہر شے دسا دے دے اے ازل فضل جا خبرانے دے ازل تابد ہر شے دسیں دے آدھے تحت سراتوں عرش اولا تک میں ہر چیز کو جاندا شرق تو لے کے غرب تک کائنات دے ہر ذرے دا علم ہے کوئی قیامت تک جتنا بارش آونن بارش دے جتنے قطرے آونن جتنے اولے تے جالے آونن جتنے کائنات دے پرندے آونن جی میں اڑنا ہے انہیں کھماریاں مارین میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام جانتا آج ڈاچی گل گئی اس رب نے ڈاچی دا نہیں دسا معلوم ہویا سونے نبی دو تے تانا کرنا سونے نبی دے علم دو تے تان کرنا اے طریقہ مومن دا نہیں طریقہ منافقہ دا ہے جلے یہ گل کی دی ہے نا حضور الاسلام دے صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جلدی دنال بھی نیزہ کی دے نیزہ اولار کیا کہ نوے بدبختہ میں تیری مردانگی ختم کر چھڑے سا وہ میں لفظی تھا سڑے تھے آگے نہیں سکتا اتنا جی میں تیری مردانگی ختم کر چھڑے سا اے نیزہ ٹپا کے آر پار کر چھڑے سا میں تیری مستی ختم کر چھڑے سا خبردار ہمارے نبی کے متعلق ہمارے نبی کے علم و فنون کے متعلق اگر تو نے گندی زبان کھولی میں تمہیں فی النار کر دوں گا نیزے سے آر پار کر دوں گا تجھے پتہ نہیں ہم غیرت مند نبی کے غیرت مند صحابہ ہیں کہنے لگا وہ نبی تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خبر مجھے دیتا ہے کیا اونٹنی کا پتہ نہیں چلا سرکار علیہ السلام دے صحابہ جل میں گرمی دکھائی ہے نا بھجے نبی علیہ السلام دکھائے میں علیہ پاس پتہ چل گئے انہاں چھوڑنا کوئی نہیں میں کو یاد ہے بڑے ٹائم دی گل ہے سارا طالب علمی دا دور ہے تے ایک لمبے پاسے دا بندہ ہے تے خواجہ سے خواجہ فقیر محمد رحمت اللہ علیہ کو بڑا بکدا آپ دے استانے دوتے سارے غلام بیٹھے آ کے سامنے مندے کرن پہ گئے ڈیرہ ہی اپنا ہوئے استانہ ہی اپنا ہوئے تے پاورفل لوگ بھی بیٹھے ہوئے تے بندہ آ کے گال کرے کوئی چھوٹی موٹی گال نہیں
جلوں پہلی بکواس کی تھی نا آپ نے اپنے بڑے شہزادے مخدوم اہل سنت موجودہ سجادہ نشین حضرت علامہ شیخ الحدیث قبلہ خواجہ محمد حسن الباروی کو ارشاد فرمایا بیٹا کو روٹی کھواؤ بندہ بھوکا ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی. انہیں دوسری بکواس کی تھی آپ نے حسن بیٹا شربت پلاؤ ان بندے کو پیاس بھی لگی ہوئی ہے. انہیں تیسری بکواس کی تھی آپ نے فرمایا لنگر خانے دے وچوں فروٹ بھی کھواؤ بندے کو بھوک راڑی لگی ہے. وہ چوتھی بکواس کی تھی آپ نے فرمایا کپڑے بھی دیو بندہ جناب والا دور سفر کر کے ہے وہ بکتا رہ گئے. فقیر انعامات دا اضافہ کریں دا رہ گئے. انہیں سمجھے فقیر میرے سامنے دب گئے. آپ نے فرمایا اساں دبے کوئی نہیں اساں اے جا تباہ چھوڑے تیرے نسلاں یاد رکھ سن. اساں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے اخلاق دے اتے عمل کر کے اساں تیرے جناب لا تھارے معاملے سیدھے کر چھوڑن. اگر تیری مرضی سمجھ آوی نہ آوی اے ہی میری ذات دا مسئلہ ساری دیوار مندے کٹ پر اہل سنت و جماعت کے خلاف گال نہ کریں کیونکہ میں کوئی خواجہ فقیر محمد آدن اگر لاہور دی دھرتی ہوئے اسلام دے خلاف گال تھی وے میں کروڑا خرچ کر کے عظیم الشان کانفرنس کر کے پوری حکومت کو حیران کر لینا. اگر کراچی دی دھرتی ہوئے محمد عربی دی ناموز دا مسئلہ ہوئے سارے عالم تے مولوی پیر چپ ہوئے میں کراچی کانفرنس کرا کے پپلا کانفرنس کرا کے بکر چوک اعظم کرا کے کوٹ ادو کرا کے مظفر گڑھ جلسے سے جا کے ثابت کر دینا جب تک ہم نبی کے دیوانے زندہ ہیں میرے نبی کے دین پہ آنچ آنے کو پتہ نہیں ایسا کون ہے جیر لے آپ میں تھوڑا جہاں ایک پاس تھین نا کیونکہ رات کو آپ محفل لا کے مریداں کو شریعت دے مسئلے سکھینے ہیں تصوف دی گال بات سلوک سکھینے ہیں. آخر رات دا ٹائم ہے اٹھن سمن واسطے جوں گئے نا تو قدرتی او کو بھی حاجت تھا یہ او گئے باتاں والے پاسے تو طالب علم کو تو پتہ ہا اے بدبخت آ کے سارے شیخ کو آ کے دربار تے مندے کٹھے جیر لوگ گئے نا او پاسے ای میں طالباں کو چٹنگے وہ نہیں سمجھ آئی. ہاں اللہ طالباں دی وقت تو بچاوے یہ تو شیطان کر پوچھو طالب علم چٹنگے اتھوں وارث خواجہ صاحب میں کو بچاؤ مجمع کرا میں قبلہ خاشب جی میں بٹھڑا بندہ میں بیٹکاں کنجیدہ ہویا میں جلدی جلدی ٹرے. آپ نے فرمایا خبردار ای بندے دو تے انگلی کہیں نہیں اٹھاونی اے سادہ مہمان ہے تے اساں غلام ہے امام زین العابدین دے جی میں امام زین العابدین دے درد ہوتے حضرت سیدنا علی اکبر تا قاتل آیا کھڑا ہا آپ نے ٹھڈے پانی بھی پلائیں آپ نے شربت بھی پلائے روٹی بھی کھوئیے او بندہ مسکرا کیا دے سونا میں کو سنانا کو نہیں وے. آپ نے فرمایا بدبختہ پہچان تا گیا پر اساں اتھا تھوڑے مہمان سے تساں اپنے مطابق ساری مہمان نوازی کی تھی آج تو سادہ مہمان ہے اساں اپنی شان دے مطابق تیری میزبانی کی تھی. کون نہیں سمجھ آئی اے ظرف دا فرق ہے. جرے گھٹیا خاندان دے ہوندن گھٹیا سوچ دے ہوندن اور جلدو بھر پوندن جرے اللہ والے ہوندن سوچ گہری رکھ دن وہ کم بڑے تحمل نال کریں تے کئی فقیر انہوں نے جلالی. کوئی نہیں سمجھ آئی. سوا گلج پال بیٹھن دے ایک بندہ کڑوکنا تنگ کی دے ودائی مریدہ کو تیران دے کیتا ہیں تھوڑے تھی ڈپھی جان دے جتا آپ دا پرانا مدرسہ مسجد حال بھی کھڑی ہے مستانے تیران دے ہیں روزانہ آکے ہوئے تھوڑا جنالا پیر سواگ مولوی غلام حسن سنے بڑا عالم ہے میں جلدہ سوال کرے نا دیکھا تھوڑا پیر جواب کی ملے دے سمجھت کو نہیں ہے میرے خیال تھوڑے ہوتے سوال تا نہ کریں دا ویسے مجمع دے بندہ 15-20 بندے اٹھاوے صحیح ہاں بھی تو 5واں کلمہ سنا تو آیت الکرسی سنا پتہ تو لگے نا مجمع مسلمانہ دے یہ اگر دو جل جاندے دیونے تو آمنا کہیں کو نہیں لیکن ایسا ملاونا ہے بھجاونا نہیں. ہاں اے تلقین ضرور کرے سو اے مباقیات اسلام کو یاد ضرور رکھو. الغرض حضور سیدنا خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ علیہ دے بارگاہ جا گئے آکھن لگے مولانا فلانا مسئلہ کی میں ہے انہیں صحابہ کرام دے متعلق گندی گفتگو کی تھی. آپ نے چہرہ پھیرے بتو کو کچھ بندیاں کو جناب والا اے ہوندے عجیب جی بیماری وہ ٹپ مار کے نوار بیٹھے مولوی صاحب میں تھوڑے کر مسئلہ پوچھا جواب نہیں دیتا. آپ نے والا منہ پھیرے وقت زپ لگے انہوں آکے سونا میں مسئلہ پوچھے مسئلہ دے جواب نہیں دیتا تے بندہ حکمہ دے سامنے بیٹھا ہوئے ایک دا پاسوں دے سجا تے بیدوں دے کھبا. آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے میں زبردست تماچا مارے منہ دوتے بتھاڑ پھر آ گئے آکھا لگے مولوی صاحب جواب آندہ نہ بھی
تھپڑ مار دی تھی. آپ نے فرمایا یہ تیرے سوال کا جواب بھی ہے. خواجہ غلام حسن کا لگا ہوا تھپڑ یہ خدا کا عذاب بھی ہے. اسی وقت آنکھ کا ڈیلا جناب اللہ رخسارو پہ لٹک آیا. زبان کتے کی طرح باہر نکلی. فالج کا مریض بن گیا. کتے کی طرح بھونکنے لگا. آپ نے فرمایا تو اللہ کے ولیوں کا علم اور حوصلہ چیک کرتے ہوئے محمد عربی کے غلاموں کو بھونکتا ہے. تجھے پتا نہیں ہے یہ خواجہ غلام حسن ناموس مصطفیٰ پہ بھی پارا دینے والا ہے, ناموس آل مصطفیٰ پہ بھی, ناموس صحابہ پہ بھی پارا دینے والا ہے. اوے ہم عقیدہ بھی ٹھیک کرتے ہیں, ہم عمل بھی ٹھیک کرتے ہیں. ایک تماچا نہ بھی, ایک جواب بھی ہاوی تے خدا دا عذاب بھی ہاوی. پچھلیاں کو رپورٹ دیتی گئی آؤ بندے دی طبیعت خراب ہے, میں سارے پاسج کینسر پائے گئے کیونکہ اللہ دے ولی دی مار چھٹی ہے. لہذا ہر فقیر دے حوصلے تے بھی نہ بھلا کر. کوئی نہیں سمجھ آیا؟ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بھجے جلے ڈٹھے صحابہ کرام دا مزاج بڑا گرم ہے, اکھاں سرخ ہو سکن کیونکہ چھوٹا جا مسئلہ نہ, مسئلہ ہی ناموس رسالت دا, مسئلہ ہی علم مصطفیٰ دا. ایک بغیرت نے بکواس کی تھی, صحابہ کرام تڑپ گئے. جلوں ڈٹھا مجمع گرم ہو چکے, انہیں سمجھا پناہ میں مل سی. آقا دی بارگاہ دی وچ اتھا مار چھڑے سن. میں دوڑتا ہویا آقا دے خیمہ علیہ السلام تو گئے. آقا علیہ السلام دے خیمہ علیہ پاسے دوڑ لئیس. آقا علیہ السلام دیکھ کے فرمائے ان رجلا من المنافقین. وہ نہیں سمجھ. آپ نے فرمایا جنا آدھا پہ منافق. بندہ تو حیران تھی گئے کہ آقا علیہ السلام تو بندہ ہی کو نہیں آیا, اعتراض دی گال بھی کوئی نہیں چلی. جیری میں بکواس کی جو بھی کہہ نہیں رسی تے آقا علیہ السلام فرمایا جنا آدھا پہ منافقین دے بچوں تے اے شمع تا خوش ویدہ تھی دے ان دلت ناکت رسول اللہ کہ سرکار دی داچی گل گئی ہے. معلوم ہوا کہ مسلمان بھیرا دے نقصان تے خوش تھی بنا. اے طریقہ مومنہ دا نہیں ہے, طریقہ کافران دے. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ ذرا اچھا بولے مومن سبحان اللہ. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تے نال نالے منافق آدھا بھی ودے الا یخبرہ اللہ بمکانہا, اللہ ڈاچی دی جگہ کوئی نہیں رسی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا منافق سن, میرے تے علم دو تے رات اعتراض کی تے ان اللہ عز و جل اخبرنی بمکانہا. میرے رب نے میں کو ڈاچی دی جہداز چھوڑیے. ڈاچی کس مقام دو تے کھڑیے؟ آپ نے فرمایا فلاں صحابی فلاں ککر فلاں جنڈی دے درخت نال میری ڈاچی دی مہار اڑی کھڑیے آرام نال اتھا کھڑیے من کے کھول کے گھنو. سونا اگر پہلے یہ گال تک کرو ہاں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر پہلے یہ گال تک کریں دے اے غلیظ پاکاں چکی میں نکلے نہ اسا انہاں دا بھانڈا چورائے تے چور کرنا ہے, مومنہ تے منافقاں کو الگ کرنا ہے تاکہ کائنات کو پتہ چل ونجے مومن وہ ہوں دے جو نبی کے علم کے مانے, منافق وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کریم کے علم پہ تانو تشریح کرے. آقا میں پہلے نہ سارے دے تھواکو کی میں پتہ چلے ہاں مومن کون ہے تے منافق کون ہے. آقا علیہ السلام دا جرے خدا دا علم ڈٹھے سنا عرض کرنے دے سونا پہلے میں ہم منافق کوئی شک نہیں, پہلے میں کلمہ پڑھے اتوں ہون سونا دلوں کلمہ پڑھا کے اپنا غلام ہی بناؤ چاہ کائنات کوئی دساؤ چاہ کہ آقا دے علم دو تے اعتراض کرنا اے منافقان دا کام ہے, یاران دا کام نہیں. ایمان اللہ سے تے خدا کو نہیں ٹھے جب چوب بیٹھے تو دا ریٹھاؤ متا بابے دارے ریٹھاؤ تھوڑے کہیں علاقے دا سردار ریٹھاؤ تھا کو کہیں آکے خدا آئے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے رسے نا خدا کو اسا ڈٹھا نہیں. آقا نے فرمایا سا من گئے ہیں اسا جنت ڈٹھی نہیں. آقا علیہ السلام فرمایا سا من گئے ہیں اسا جہنم ڈٹھی نہیں جنت ڈٹھی نہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت جہنم کو بن گئے ہیں, عذاب قبر اسا ڈٹھا نہیں. عالم برزخ دے معاملات تو بالکل نہ واقف, پر آقا علیہ السلام نے جو فرما دی تھے اسا من چھوڑے کیونکہ وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی. پیارے حبیب دا علم اللہ دی عطا, پیارے حبیب دا علم خدا دی دین جے کو اللہ عطا فرماوے جے کو رب جنماوے اون دے علم تے شک کرنا نہیں چاہیے. علم کو من گرنا مومن دا کام ہے, نہ مننا منافق دا کام ہے. جو آقا فرما رہی تھے ان تے عمل کرنا چاہیے. ڈٹھی ایسا کوئی نہیں, پر آقا جو فرما رہی تھے آجوں آقا دے نام دی تو محفل سے جی بیٹھے یہ کلمہ پڑھے تے ایستا ایستا قافلہ مدینہ لے پاسے ٹورے. اجرا عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ہے انہیں کی تھی پہلے آقا ہاں
کہ اسا ان قریب ذلیلوں کو مدینے چو کرسوں تے اسا عزت والے غالب آسوں. عبداللہ بن ابی خود منافق ہے لیکن بیٹا آپ دا صحابی رسول ہے، آقا علیہ السلام دا وفادار ہے. جلے مدینہ طیبہ دے قریب ہے نا میں قافلہ کوئی ڈاچیاں ٹپن لگن، گھوڑے تے خچر گزرن لگن. حضرت سیدنا عبداللہ اے حضور علیہ السلام دا صحابی ہے، اے ابن ابی دا بیٹا ہے، اون دا جنرل پتر ہے، صحابی رسول ہے، آقا دا وفادار ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ تلوار گھن کے مدینہ طیبہ دی گلی دوتے ناکا لا کے کھڑ گئے، سارے ٹپتے رہ گئے. لیکن اے جوانی میں غصے کن لال پیلا تلوار بھیکیں دے کیولے نیزہ چاہیں دے. لوگاں کوئی پتہ لگ گیا جوان دے تیور تبدیلی کوئی مسئلہ بنانا لے. جلے ایمیں انہ دا حوالے دائے نا اے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، آپ نے فرمایا ڈاچی ملا. کوئی نہیں سمجھ آئی اے تو میں آقا دی گال ہوئے نہیں سی میرا کھاتے دا مسئلہ ہے، ای مرزائی نال میری جاری ہے، فلاں گستاخ نبی دے نال میرا رشتہ ہے. آقا علیہ السلام دے صحابہ نے ثابت کیتا رشتہ داری اپنی جگہ پہ، مصطفیٰ کریم کے ساتھ وفاداری اپنی جگہ. آقا علیہ السلام دے رشتے تو ہر رشتہ فدا تے قربان ہے، آقا دی نسبت تو ہر نسبت قربان ہے. آپ تلوار چاہ کے کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا اٹھنی بٹھا اور منافقین دا سردار ڈاچی بلا. جلے ڈاچی بہ گئی آپ نے میں گوڑے دو تے لت رکھ کیا کہے میں تلوار الار کیا کہنے اوہ بدبختہ تے سونے نبی تے نبی دے صحابہ کو ذلیل ہے. لہذا اپنے منہ نال بک انا ازل من الصبیان انا ازل من النساء. اپنے منہ نال بول اسا مدینہ دے بالاں تو زیادہ ذلیل، عورتوں زیادہ ذلیل، پوری کائنات تو زیادہ ذلیل، سب تو زیادہ عزت والے محمد عربی، سب تو زیادہ عزت والے محمد عربی دے غلام. اپنے منہ نال آکھ بس یہ گل چلتی پئی ہے، تلوار الاری کھڑا ہے، گردن لہامنا لائی. سونے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آ گئے. آپ نے فرمایا بیٹا جان دے. کوئی نہیں سمجھ آئی یہ ساری زندگی ٹان لے رہا کہ اپنیوں کو ودہ مرمے دے. یہ بظاہر تم جہاں کلمہ پڑھ دن بباطن منافقین کفر چھپائی ودن، لیکن لوگوں کو تو پتہ کوئی نہیں اے مومن ہے یا منافق ہے. کلمہ جو پڑھ دے کلمے دا اولا کی دی ودے اے پیارے گھر اس کو مرا چھوڑا. لوگ اکسن اپنے کو پہ مرندن. لہذا اساں کہیں کو نال لاونے، اساں محبتہ منڈے، اساں سدھا کرنے. ان قریب رب تعالیٰ فضل فرمے سی انہا مومنہ تو منافقوں کو پرے کر چھوڑے سی. آخر ایک روایت آئی میرے آقا علیہ السلام نے انہا پاک ہستیاں کو پلیدہ تو جدا کر چھوڑا. سارے منافقین کو مسجد جو بجا کے آقا علیہ السلام نے ثابت فرمایا لوگو میرا مخلص مومن، میرا محب میرا در چھوڑ نہیں سکتا، منافق در مصطفیٰ تے آ نہیں سکتا. سمجھ آئی کہ کوئی نہ نماز قضا کرنی ہے، نماز قضا نہیں کرنی. آقا دا ادب ہے کہ آقا علیہ السلام دی سنت دی تعظیم کرنی ہے. آج لفظ سنت آکو نا بصیر ودن شداڑی سنت ہے ایمیں نا سنت آکو سمجھنے بداڑی دی گال ہے. سنت کھاؤن پیون اٹھون باہون چلون معیشت معاشرت تمام تر معاملات آقا علیہ السلام دی مبارک سنت دے مطابق کرو. اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرو، اپنے بچوں کو قرآن دا حافظ تکاری بناؤ، اپنی اولاد کو محمد عربی دی شریعت دا عالم بناؤ. وقت دیکھیں تیرے رب دوتے رحمتوں دی برسات کی نازل تھی دیئے ہوئے تیرا پتر قرآن پڑھنا نہ آدھا ہوئے، ٹرنکل ٹرنکل لٹل سٹار تا آدھا ہوئے، یاسین والقرآن الحکیم پڑھنا نہ آدھا ہوئے. وہ قرآن جرا کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے. کائنات دی کوئی کتاب کامل اکمل مکمل تے کمپلیٹ نہیں سوائے قرآن دے. اگر چاہنا ہے کہ گھر دے اندر برکت ہوئے اپنے بالاں کو سونا قرآن پڑھا، اپنے بالاں کو دیندار بنا، پروفیسر بنا، ڈاکٹر بنا، لیکچرار بنا، دنیا دار بنا، جو بنے نے بنا، پر سب تو پہلے محمد عربی دا سچا غلام بنا تاکہ پتہ چلے بال مسلمان آدھے. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے سونا رب بھائی شاہ جہان اور جملہ بانیان دا پروگرام اپنی مبارک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے. جتنے بھی احباب نے شرکت کی تھی اللہ تعالیٰ ساریاں کو این بابرکت محفل دے فیض و برکات و مالا مال فرما کے اللہ تعالیٰ ساریاں دے حال تے رحم و کرم فرماوے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا آتنا
فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین، جو بھائی صاحب نے ببرکت محفل کا انعقاد کیا اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جو خیرات کا اہتمام کیا، احباب کو دعوتیں دی، یا اللہ قبول و منظور فرما کے دارین کے ساتھ عطا فرما۔ بد فکری بد عقیدگی سے محفوظ و معمون فرما۔ یا اللہ اللہ والوں کی سنت عطا فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب کے مبارک طریقے پہ چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما۔ مالک و مولا جو بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ بے رزقوں کو رزق حلال عطا فرما۔ جو تنگ دستی اور غربت کا شکار ہے وسعت عطا فرما۔ جو بے اولاد ہے اولاد نرینہ عطا فرما۔ جن کو اولاد عطا فرما انہیں ایک سال اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ مالک و مولا ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کے مبارک طریقے پہ چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ وطن عزیز ملک پاکستان کی خیر فرما۔ جتنے بھی حاسدین اور مبغضین اسلام ہیں یا اللہ، جتنے بھی دشمنان اسلام ہیں یا اللہ، سب کو نیست و نابود فرما۔ غزہ کے مسلمانوں کی غبانہ مدد فرما۔ امت مسلمہ کی خیر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد۔